أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار دو چیزیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ انا کے ساتھ الا، خبردار کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے الیکٹرک کے پول پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس طرح سے نشان بنا ہوتا ہے اور ساتھ لکھا ہے خطرہ۔ اس حدود سے آگے بڑھو گے، اس حدود سے آگے جاؤ گے تو جان کا خطرہ ہے۔ رب کہتا ہے جن کا اب میں ذکر کر رہا ہوں ان کے ساتھ اگر حد سے بڑھو گے تو ایمان کا خطرہ ہے، سوچ کے بات کرو۔ اللہ کا پاک کلام ہے، بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یا اللہ تیرے یہ بندے، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ میرے ولیوں کی نشانی ہے۔ بھنگ پیتا ہو، کہتا میں بڑا پہنچے مقام پہ ہوں، جھوٹا ہے، خدا کی لعنت ہے۔ نبی پاک کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہو، شرع پاک کے خلاف بات کرتا ہو، شیطان ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا میرے ولی کی نشانی ہے وہ ایمان لانے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی گزارتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، مختصر چند ایک باتیں ہوگی، ایک ایک بات غور سے سننا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب کریم علم سے باطن کو منور روشن فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی ہیں، پہلے بادشاہ تھے۔ ایک طلب تھی یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ اپنی دوستی عطا فرما دے،
یا اللہ مجھے اپنا پیار عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اللہ سے سوال کرتے تھے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا در ایسا ہے جو سائل بن کے سوال کرے گا اللہ رب کی اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا۔ ہم تو مائل برکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ میرے بھائی اللہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن رب سے کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو تو وہ بدنصیب ہے۔ ابراہیم ادم زمانے کے بادشاہ، اللہ کی معرفت کے طالب، اللہ کی محبت کے طالب تھے۔ رات ایک دم آنکھ کھلی، دیکھا ایک اللہ کا فرشتہ، اس کے پاس ایک رجسٹر، اس میں کوئی نام لکھ رہا ہے۔ فرمایا کون ہو؟ فرمایا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہ کیا لکھ رہے ہیں؟ فرشتہ جواب دیتا اللہ کے ولیوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ بے تاب ہو کے، بے قرار ہو کے، اللہ کی دوستی چاہنے والے، اللہ کی محبت چاہنے والے عرض کرتے ہیں کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اس اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں، اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں تیرا نام نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے مودبانہ عرض کرتے ہیں اگر میرا نام اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی فہرست میں نہیں ہے، تو آپ میرا اس لسٹ میں نام رکھ لیں، اس فہرست میں نام لکھ لیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خدا کی قسم اللہ نے یہ گروہ بنایا ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی منزل کیا ہوتی ہے آج سمجھ لو۔ جس راہ پہ چلے ہو نصیب جاگ گئے، جس راہ پہ چلے ہو بخت بن گئے، اللہ نے انشاءاللہ نواز دینا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اے میری پیاری بہن، میری بیٹی، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی فہرست میں نام نہیں ہے تو میرا نام اس فہرست میں لکھ دے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ دن سارا گزر گیا، رات دوسری آ گئی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کا بادشاہ ہے، آرام کرنے کے لیے یہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آئیے پڑھیے، لکھنے والا اللہ کا ولی ہے، اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں رات کا آخری وقت آیا، اس کی پھر آنکھ کھلی، دیکھا تو وہی فرشتہ، بڑا رجسٹر اس کے پاس، کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ولیوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں میرا نام بھی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا ابراہیم ادم، جو کل تم نے کہا تھا میرا نام اس فہرست میں لکھ لے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے تیرا یہ عمل اتنا تو پسند فرمایا، آج تیرا نام ولیوں کے ٹاپ پر ہے، اللہ کے ولیوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ نے اس تیری نیت کو اتنا پسند فرمایا کہ تجھے اللہ کے ولیوں میں پہلے نمبر پہ لکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے، جو کافر تھے انہوں نے دست حق پرست پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، اور جو کلمہ پڑھنے والے تھے آپ سے بیعت کر کے حق کی راہ پر چلنے والے بنے۔ لاکھوں لوگ، آج اس کو یہ سعادت حاصل ہوئی، حاضری دی، لاکھوں لوگ آپ ہی قبر انور پر سلام کرنے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ صدیوں بیت گئی اپنے دل میں آپ کی محبت کی شمع روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نائب رسول، نازش بطول، علی شیر خدا کی جان، حسنین کریمین کے ارمان، اور اسلام کے مہکتے ہوئے پھول۔ کیا عظمت ہے!
کیا شان ہے، کیا تعلیم ہے۔ نظر تعلیم پر رکھنا، آپ کیا سبق پڑھا کر گئے، ہم بھی اگر وہ سبق پڑھ لیں اللہ کی محبت پا سکتے ہیں۔ آپ عدم تشدد کے قائل تھے، جس کا خیال نہ ملا اس کا گلا گھونٹ دو، جس سے عقیدے نہ ملے اس کو گولی مار دو، کوئی رنگ پسند نہ آئے اس کا سر پھاڑ دو۔ میرے نبی پاک کی یہ تعلیم نہیں۔ میرے محبوب کو جس نے گالیاں دی اسے رسول پاک نے دعائیں دی۔ نبی پاک کو جس نے پتھر مارے رسول پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ رسول پاک کے رشتہ داروں کو جس نے قتل کیا رسول پاک نے ان کو معاف فرمایا۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے، جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تم سے روکے تم اسے عطا کرو، جو ناراض ہو جائے اسے خوش کرو، جو تمہیں دکھ دے تم اسے خوشیاں دو، جو تمہیں غم دے انہیں خوشیاں عطا کرو۔ یہ عدم تشدد کا عقیدہ رسول پاک کا عقیدہ تھا، اور خواجہ صاحب اسی پر کاربند تھے۔ طبیعت نہیں ملی تو گلا گھونٹ دیا، عقیدے نہ ملے تو گولی مار دی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک طرف جبریل امین فرما رہے ہیں آقا مجھے اجازت دیں، یہ طائف کے لوگ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں، میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور اس کو پیس دوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ دعا، یہی عقیدہ تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول پاک کا طریقہ، رسول پاک کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے تبلیغ ہوتی ہے۔ آگے چلیے، آپ کی امی جان بی بی ام ورا اللہ کی ولیہ، کہتے پیدائشی اللہ کے ولی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ معین الدین چشتی کے ماموں ہیں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی پیدائشی اللہ کے ولی۔ امی جان فرماتی ہیں آپ میرے شکم میں تھے، جب میرے شکم میں آئے دشمن دوست بن گئے، گھر میں برکت اللہ کی رحمت ہو گئی، تمام تکالیف دور ہو گئی۔ ایک اللہ کے ولی کا وجود ماں کے شکم میں آیا، ساتھ رحمتوں کو سمیٹ کے لایا۔ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں روح ڈالی، رات کا آخری پہر آتا، رات کا آخری وقت آتا، آپ ذکر و تحلیل کرتے، جس پر مجھے آپ کی آواز سنتی اور میں سن کے وجد میں آ جاتی۔ جو بچہ روح پڑ جائے اور ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی تسبیح کرتا ہو، یہی تو پیدائشی اللہ کے ولی ہوتے، مادرزاد ولی۔ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ابھی آپ دودھ پیتے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، آپ کے گھر میں عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے آتی، یا کوئی مسئلہ ہوتا آپ کی امی جان سے دعا کے لیے تشریف فرما ہوتی۔ آپ کی 4 سال کی عمر ہوئی، اپنی عمر کے بچوں کو دعوت دے کے گھر لاتے، سید تھے، نبی پاک کی آل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو سید ہوگا وہ قرآن پاک کا عامل ہوگا، جو سید ہوگا وہ سخی ہوگا، جو سید ہوگا وہ رحم کرنے والا ہوگا، جو سخی ہوگا وہ عطا کرنے والا ہوگا، جو سخی ہوگا وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ رسول پاک کی آل، اس کی تعریف یہ ہے جو نبی پاک کا آل ہے وہ سخی ہوگا، حسین ہوگا، قرآن پاک کا عامل ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ 4 سال کی عمر، اپنی ہم عمر بچوں کو گھر لاتے،
امی جان اللہ کے مہمان آئے، کھانا تیار کر دیں۔ 4 سال کی عمر، ہمارے بچے اس عمروں میں گالیاں دیں، ہمارے بچے اس عمروں میں گانے گائیں، ہمارے بچے اس عمروں میں لایانی باتیں کریں، لیکن یہ 4 سال کا بچہ، اس کے عمل سنیے۔ 4 سال کی عمر میں اپنے محلے کے ہم عمر بچوں کو لاتے، ماں سے کہتے امی جان اللہ کے مہمان آئے، کھانا کھلا دو، میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ ماں بھی سخی کھانا تیار کر کے بچے کو دیتی، بچہ اپنے دوستوں کو کھانا کھلا کر محبت سے گھر سے روانہ کرتے۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، تمہیں 3 طبقوں کے بارے میں بتاؤں، ان کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے پھر بھی جہنم کی آگ اسے جلا نہ سکے گی۔ اصحابہ کرتے آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ کون سے خوش نصیب 3 گروہ ہیں، ان کو اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم کی آگ ان کو جلائے گی نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا پہلا گروہ جو قرآن پاک کو رغبت سے شوق سے پڑھنے والا، اسے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ رسول پاک نے فرمایا دوسرا جو مہمان کو دوست رکھتا ہو، اس کے گھر میں مہمان آئے اس کی خاطر تواضع کرے، اس سے محبت کرے، اس کو دوست رکھے، رسول پاک کا فرمان ہے اسے جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ اور تیسرا نبی پاک فرماتے ہیں جو زنا سے باز آیا اس کو اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم کی آگ اسے جلا نہ سکے گی۔ عید کا موقع، نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں دیکھا آپ کا ہم عمر نوجوان، آنکھوں سے نابینا، کپڑے پھٹے ہوئے، لوگ سامنے سے تکبیر پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اور وہ نابینا حسرت کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تکبیر سن رہا ہے۔ آپ سے رہا نہ گیا، اس نابینا کا ہاتھ تھاما، گھر لے گئے، امی جان سے کہا امی جان مجھے پرانے کپڑے لا دیں۔ اپنے نئے کپڑے اتارے، اسے غسل دلوایا، اپنے نئے کپڑے انہیں پہنائے، اب پرانے کپڑے خود پہن کر اس کا ہاتھ تھام کر عیدگاہ میں نماز پڑھانے کے لیے لے گئے۔ ہم کسی کو غریب کو دیکھ لیں تیوری بدل جاتے ہیں، اگر مجبوراً سلام کا جواب دینا پڑے تو منہ پھول جاتا ہے، وہ علیکم چلو، وہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ میرے بھائی میرے بیٹے سن لو، خدا کی قسم جتنے مسکین غریب ہیں ان سے محبت کرنا سیکھو، نبی پاک ان سے محبت کرتے تھے، اس سنت کو ادا کرو۔ اور یہ محبت مساکین کی، غریبوں کی محبت رسول پاک کی سنت ہے۔ ابھی آپ نے سنا علماء کرام بیان فرما رہے تھے علم کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ جس کو نماز کا علم ہی نہیں ہے، جسے پاکی ناپاکی کا علم ہی نہیں ہے، جسے وضو کرنا آتا ہی نہیں ہے، جس کو صحیح نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، اگر وہ سیکھے گا نہیں تو کیسے آئے گی؟ اور یہ گمان کرے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کے بغیر اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ چاہے تو اللہ علم لدنی سے نواز دے، اور چاہے تو علماء ظاہر کے پاس بیٹھ کر یہ سیکھ لے۔ دونوں طرح سے علم صحبت سے بھی ملتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کرے کیونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، باطن پاک بھی ہوتا ہے۔
بندہ اللہ کا ولی بھی بنتا ہے۔ ظاہری علماء کرام وہ ظاہری علم سے راستہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن کو روشن کرنے کے لیے آپ کو پھر اہل اللہ کی صحبت کرنی پڑے گی، یہ لازم ہے۔ آپ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر تفسیر، حدیث، فقہ کے ایسے عالم بنے کہ آپ کے علاقے میں آپ کا کوئی بدل نہ تھا، علم بھی حاصل کر لیا۔ اب دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کی زیارت کروں، حرمین شریفین کی طرف سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے ہارون ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یکتا دہر بزرگ تھے، لوگوں کو اللہ کے نور سے نواز رہے تھے، لوگوں کے باطن کو روشن کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرنے والے ان کا چرچا سنا، ان کی صحبت میں چلے گئے، پہلی مجلس میں ہی دل لوٹ لیا۔ خدا کی قسم تحریر ہے، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس 2.5 سال تک صحبت کی، ایسی خدمت کی، ایسی تعظیم کی، ایسے تعلیم پہ عمل کیا کہ 2.5 سال میں خرقہ خلافت عطا فرما دیا۔ اجازت لے کر آپ سفر روانہ ہوئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب بیت اللہ شریف پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، نبی پاک سے سلام کا جواب آیا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے معین الدین، تمہیں قطب المشائخ بر و بحر کا لقب عطا کرتے۔ بر خشکی، بحر تری سمندر۔ اللہ کے ولیوں کے ذریعے اللہ یہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، دنیا کا نظام خدا کے ولیوں کے وسیلے سے چلتا ہے۔ کچھ اللہ کے ولی خشکی میں رہتے ہیں، کچھ سمندروں میں رہتے ہیں، کوئی دریاؤں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ کو اتنا تو پسند فرمایا، رسول پاک نے آپ کو قطب المشائخ بر و بر کا خطاب دیا۔ آپ اہل اللہ کی صحبت کے لیے سفر میں تھے۔ خود لکھتے ہیں، میں نے سنا کہ شام کے علاقے میں ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ ان کی صحبت میں جاتے ہیں اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے، انہیں رب کی پناہ مل جاتی ہے، شیطان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی اللہ کی محبت کے لیے آپ بھی وہاں گئے۔ ان کا نام تھا عبد الواحد محمد والعاہد، بہت نیک بزرگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایک غار میں مقیم تھے، یہ بات تھوڑا غور سے سننا۔ ایک غار میں مقیم تھے، معلوم کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا غار کے دہانے پر 2 شیر کھڑے ہیں۔ دیکھتے ہی ٹھہر گئے۔ اندر سے اللہ کے ولی آواز دیتے ہیں، معین الدین، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اے معین الدین، تو اپنے دل سے کسی کو نقصان دینے کی نیت نکال دے، تجھے کوئی ذات نقصان نہیں دے سکتی، آگے آ جا۔ یہ 2 نقطے پلو سے باندھ لیں۔ پہلا، اللہ سے ڈرنا سیکھو، خدا کی قسم پھر بے خوف ہو جاؤ، کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو آپ کو نقصان دے سکے۔ اور دوسرا، اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لو آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ بھلا کرو تو کرو، نیکی کرو تو کرو، لیکن کسی کو نقصان کا نہ سوچو۔ جیسے ہی دماغ میں یہ بات آئے، دل میں یہ خطرہ گزرے، اللہ سے توبہ کرو کہ یا اللہ، میں اپنی ذات سے کسی کو زبان سے،
ہاتھ سے نقصان نہ دوں، اس لیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے مسلمان کی صفت یہ ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے میں اندر گیا، میں نے عرض کی یا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کی بغداد سے۔ کہا خوب آنا ہوا۔ معین الدین سنو، یہ باتیں اللہ کی محبت کی باتیں ہیں۔ جو رب کے ولی بنے، اللہ کا قرب پایا، کس طریقے سے پایا؟ یہ وہ تعلیم ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں صالحین میں شمار کر دے گا۔ میں قربان اپنے مرشد پر، خدا کی قسم علامہ اقبال بھی یہ کہہ کے گئے ہیں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرما کر گئے اگر دل کا درد چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، رب کی معرفت چاہتے ہو تو فقراء کی خدمت کرنا سیکھ لو۔ میرے مرشد فرماتے تھے جا خدمت کر اپنے ماں باپ کی، جا خدمت کر رسمی پیروں کی، جا خدمت کر علماء کرام کی۔ اگر یہاں آتا ہے تو آپ فرماتے ہم تمہیں سبق یہ دیتے ہیں، تمنا درد دل کی ہے تو کر صحبت فقیروں کی۔ فرماتے تھے خدمت کی ضرورت نہیں، جا کے کسی اور کو پیسے دے، کسی اور کو کھانا کھلا، کسی اور کو کپڑے پہنا، تو یہاں آ کے صحبت کر لے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر صحبت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے سے، آ تو صحبت کر اللہ تیرا باطن پاک کر دے گا، آ تو صحبت کر اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے گا، آ صحبت کر اللہ تجھے اپنے قرب سے نواز دے گا۔ آپ فرماتے تھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تو آ کے صحبت کر لے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ معین الدین تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کر، اللہ تجھے صالحین میں شمار کر دے گا۔ فرمایا 40 سال سے اس غار میں بیٹھا روتا ہوں۔ کیوں روتے ہیں؟ غور سے سنیں، 40 سال سے اس غار میں بیٹھا روتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضرت کس وجہ سے روتے ہیں؟ فرمایا اپنی نماز کی حالت پہ روتا ہوں۔ کیسی نماز؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نماز میں اللہ کے سوا غیر کا خیال ہو، وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز قیامت تک بد دعا کرتی ہے، یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر۔ اس لیے اللہ کے ولی فرماتے 40 سال سے اس غار میں بیٹھ کے روتا ہوں اور اپنی نماز کی حقیقت پر روتا ہوں۔ اور سن اے نوجوان سن، جس نے نماز کی حقیقت کو جان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نماز کی حقیقت نہ جانی اس نے اپنی زندگی غفلت میں ضائع کر دی۔ آپ مبارک کے مستحق ہیں، مبارک کے مستحق، اور یہ سمجھ لو نماز کی حقیقت ہے، یہ دل کے ذکر کے بغیر نہیں مل سکتی، جتنی چاہے کوشش کر لے۔ جب دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہلے اللہ کے نام سے اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اللہ کی ذات جو غیر مجسم ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، اس کے تصور میں، خیالوں میں، اس کی رگ نس میں اللہ کا نام بس جاتا ہے، پھر حالت یہ ہوتی ہے غیر مجسم اللہ کی ذات نظر آنے لگتی ہے۔ جب اللہ کی ذات کا تصور اتنا پختہ ہو جاتا ہے، خدا کی قسم یہ نماز کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو سیر کی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنے احوال میں لکھتے کہ میں سفر کرتے کرتے، میں سیر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچا۔
ایک اللہ کے ولی کا ذکر سنا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو دیکھ کے میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یا اللہ، یہ اللہ کا ولی زندہ کیسے ہے؟ ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت، ہڈیوں پر کھال، سوکھی خشک کھال، اس کی کمزوری، ضعف، ناتواں دیکھ کر میں حیران ہوا، یا اللہ یہ زندہ کیسے ہے؟ قریب ہو کے میں نے چاہا میں پوچھوں، حضرت ہڈیاں ہی ہڈیاں، ہڈیوں کی کھال خشک، آپ زندہ کیسے ہیں؟ جیسے میں قریب ہوا کہ میں سوال کروں، وہ تو روشن ضمیر تھا، وہ تو باطن کو جاننے والا تھا، اللہ کی معرفت والا تھا۔ مجھے کہا معین الدین، میری جسم کو دیکھ کے پوچھنا چاہتے ہو میں زندہ کیسے ہوں؟ سنو، میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ سفر میں تھا، اللہ کے درویش بندوں کے ساتھ سفر میں تھا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ سفر میں تھا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کیا درس دے گئے، اصحابہ کرام کیا درس دے گئے، اللہ کے صالحین بندے، خدا کے ولی کیا درس دے گئے۔ خدا کی قسم یہ سبق سکھا کے گئے، اپنی موت کو یاد کر، اپنی قبر کو یاد کر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کر۔ جب تو یاد کرے گا پھر اللہ کی اطاعت کرے گا، رب کی نماز پڑھے گا، اپنے گناہ پہ نادم ہوگا، گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کی اطاعت سے اللہ خوش ہو جائے گا، تو کامیاب ہو کے لوٹ جائے گا۔